دینی ماحول میں، مدرسے کے ماحول میں اصلی تعلیم یقیناً اس نسل کو دینا کار خیر اور ثواب کا ذریعہ ہے۔ اس طرف توجہ دیں۔ ملک بھر میں بڑے ریزیڈنشل اسکول شروع ہوں جہاں پر نئی نسل کو ایک طرز زندگی ملے، ایک ڈسپلین ملے، وہ ڈسٹریکشن سے دور رہیں، ان کی تربیت ہو اور وہ ان کے اخلاق بہتر ہوں اور وہ سماج میں دینے والے بنیں۔ یہ ہمارا فیوچر ہے۔ اگر یہ طاقتور ہے تو ہمارا دیش طاقتور ہے۔ ہم دیش کو دینے والے بنیں۔ یقیناً میں یہ بھی بات کا ذکر کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں آج طاقت ہے، وہ پھر سے سونے کی چڑیا بن سکتا ہے، پھر سے دنیا کا سپر پاور بن سکتا ہے اگر یہ ہماری نسل طاقتور بن جائے اور ہمارے دیش میں پیار و محبت کی فضا عام ہو جائے۔ ابھی جس طرح سے پچھلے تقریباً 2 ہفتوں سے مدارس کو لے کر طرح طرح کے آروپ لگ رہے ہیں، سوالات اٹھ رہے ہیں، خاص طور سے اتر پردیش سرکار کے ذریعے، یوگی آدتیہ ناتھ کے ذریعے جب سے یہ آرڈر کیا گیا ہے کہ مدرسوں کا سروے کرایا جائے۔ لیکن اسی بیچ ایک خبر آئی کہ بہت سارے حفاظ علماء اکرام نے نیٹ کلیئر کیا ہے۔ تقریباً 1200 ایسے بچے ہیں جو الگ الگ انسٹیٹیوٹ سے نکل کر آئے ہیں۔ اس کی تعریف ہوئی اور کہیں نہ کہیں گودی میڈیا جو ایک ایجنڈا چلا رہی تھی اس کو بریک لگا۔ ہمارے ساتھ شاہین گروپ آف انسٹیٹیوٹ جو ایک اس طرح کی کوچنگ چلاتا ہے اور ان کے انسٹیٹیوٹ سے بھی اس طرح کے کافی تعداد میں بچے نکلے ہیں، ڈاکٹر عبدالقدیر جو اس کے چیئرمین ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو مبارکباد، ایک بڑا کام کر رہے ہیں۔ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں جس طرح سے گودی میڈیا پچھلے 15-20 دن سے ایک ایجنڈا چلا رہی ہے کہ مدارس میں بچوں کو عصری تعلیم سے روشناس نہیں کرایا جاتا، ان کو نہیں دی جاتی، لیکن ایک قدم آپ کے ذریعے اٹھایا گیا ہے، کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، یہ یقیناً دنیا جانتی ہے ہمارے مدارس امن کا پیغام دینے والے، تہذیب سکھانے والے، بھائی چارگی کو پروموٹ کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا جانتی ہے۔ یہ جو ہے سراسر الزام ہے۔ اور آج ماشاءاللہ نیٹ 2022 میں شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن بیدر کرناٹکا کے 12 حفاظ گورنمنٹ میڈیکل سیٹ حاصل کر رہے ہیں اور ہمارے شاہین کے ٹاپر علی اقبال 680 مارکس لیتے ہوئے دلی کے ٹاپ میڈیکل کالجز میں ایڈمیشن لینے کے اہل ہیں۔ اور یہ پروگرام گزشتہ 12 سال سے چل رہا ہے، حفظ القرآن پلس نام کا، اور ہر سال ایک بڑی تعداد حفاظ کی عصری تعلیم سے جڑ رہی ہے۔ اور ہم آج اعلان کر رہے ہیں کہ نیٹ 2022 میں وہ تمام حفاظ ملک بھر کے جو 350 سے زائد مارکس حاصل کرے ہیں ان کو ہم نیٹ 2023 کے لیے تیار کریں گے، بالکل مفت، بغیر کسی فیس کے، رہائش اور تعام کے ساتھ ان کو موقع دیا جائے گا۔ اور یہ میسیج ملک کے بھر کے حفاظ تک پہنچانے کے لیے میں ناظرین سے خواہش بھی کرتا ہوں۔ اور یہ جو اعلان ہوا ہے اس میں ہم سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے تجربات کو ملک بھر کے مدارس تک پہنچانا چاہتے ہیں اور بڑے مدارس میں عصری تعلیم کے مراکز شروع ہو جائیں، ریزیڈنشل اسکول شروع ہو جائیں۔ یہ ہمارا بہت دیرینہ خواب ہے۔ بنگلور کے جامعہ دارالعلوم میں ایک سینٹر شروع ہوا ہے، لکھنؤ کے کئی بڑے مدارس میں عصری تعلیم شروع ہوئی ہے۔ دینی ماحول میں، مدرسے کے ماحول میں عصری تعلیم یقیناً اس نسل کو دینا کار خیر اور ثواب کا ذریعہ ہے۔ اس طرف توجہ دیں۔ اور ریزیڈنشل اسکول جہاں پہ ماحول اچھا ہو، جہاں پہ ڈسٹریکشن فری ہو، اس نسل کے لیے بہت مدارس کا اکثر ہی نظریہ دیکھنے میں آیا، خاص طور سے اگر دارالعلوم دیوبند کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ عصری تعلیم کی مخالفت کی، لیکن پرسوں جو پریس کانفرنس ہوئی مولانا ارشد مدنی صاحب کی، اس میں حالانکہ مدرسے میں پڑھانے کی بات تو نہیں کہی گئی، لیکن یہ کہا گیا کہ 10th اسٹینڈرڈ کا جو ایگزام ہے وہ بچوں سے پاس کروایا جائے گا، اس کے ایگزام دلوائے جائیں گے۔ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جس طرح سے ہمیشہ مخالفت ہوتی رہی ہے، تو کیا اب مدارس کو بھی اپنے سلیبس میں بدلاؤ کرنا چاہیے؟ دیکھیے، سلیبس کا معاملہ جو ہے علماء اکرام جو ہے طے کریں، لیکن عصری تعلیم یعنی 10th تک کی تعلیم، تھوڑی ریاضی، زبانیں، تھوڑی جغرافیہ، تھوڑی تاریخ جو ہے بچوں کو لازماً معلوم ہونا چاہیے، معیار کے ساتھ، اسٹینڈرڈ کے ساتھ، یعنی ہر بچہ، ہمارا ہر حافظ، ہر عالم 10th پاس ہو اور معیار کے ساتھ ہو، کوئی شارٹ کٹ کے ساتھ نہیں۔ آج سے 20 سال پہلے بولا جاتا تھا کہ بچوں کو ہم مجبوراً اجازت دے رہے ہیں، 10th کا ایگزام دینے کی اجازت دے رہے ہیں۔ وہ مجبوری بتاتے تھے کہ بچے ضد کر کے، نانی بیمار ہیں
وغیرہ بہانے بنا کے گھر میں شادی ہے بنا کر گھر جاتے تھے اور ایگزام دیتے تھے. ان کو پتہ چل جاتا تھا تو 20 سال پہلے بولتے تھے کہ ہم اجازت دے رہے ہیں. پھر بعد میں جو ہے اس کو برداشت کرنا شروع ہوا اور پھر رفتہ رفتہ 10th ایگزام دلانے کی بات ہو گئی. اب باضابطہ اس کو ایک لازمی قرار دیا گیا ہے. ایک اچھی پیش رفت ہے, خوش آئند بات ہے, اس کو آگے بڑھانا چاہیے. اور اتنی منیمم نالج تو ہر ایک کو ہونا چاہیے. اس کے بعد 10th کے بعد اور 11th 12th کے بعد اسپیشلائزیشن کا وقت آتا ہے. اس وقت بچہ جو ہے اپنی چوائس کے ساتھ, رغبت کے ساتھ جو ہے عالمیت کا کورس میں جائے. لاشعوری میں حافظ بن رہا ہے اور پھر لاشعوری میں عالمیت کو جا رہا ہے, یہ صحیح نہیں ہے. ایک منیمم لیول پہ آئیں, وہاں پہ چوائس ہو, ڈاکٹر بنے, عالم بنے اور جو ہے سائنٹسٹ بنے. اس کو بچے کو چوائس دینا چاہیے. ایسے کئی کیسز ہیں جو اپنی چوائس کے ساتھ عالمیت کرے اور ماشاءاللہ دین اسلام کی, ملت کی, ملک کی خدمت کر رہے. ایک آپ نے ابھی اعلان کیا ہے کہ جو مدرسہ فارغین ہیں ان کے لیے 15 دن اس کا کوئی کریش کورس آپ کرائیں گے. ملک بھر کے مدارس کے ذمہ داران AISU کے سسٹم کو سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم ایسے 15 دن کے بیچز شروع کر رہے ہیں اور اس کے تفصیلات ہماری ویب سائٹ سے حاصل کیے جا سکتے ہیں. ملک بھر سے بلائیں گے, ان کے لیے رہنے کا, ان کی تعلیم کا انتظام کریں گے اور ایسے اسکولس وغیرہ بھی ان کو دورہ کرائیں گے تاکہ وہ اصلی تعلیم کو جوڑنے میں حفاظ کو. کتنے بچے ہیں آپ کے ہاں جو تیاری کرتے ہیں, کتنی کیپیسٹی ہے, کہاں کہاں پر آپ کے سینٹرز ہیں اور کیا اس کا پورا پروسیجر ہے, کتنا خرچہ آتا ہے؟ دیکھیے ملک بھر میں الحمدللہ ہمارے ابھی 56 فرنچائزیز اور برانچز ہیں اور مجموعی طور پہ ملک بھر کے 20,000 اسٹوڈنٹس کی خدمت کرنے کا ہم کو موقع مل رہا ہے. اور اس سال 2,000 اسٹوڈنٹس میں سے 450 اسٹوڈنٹس کو گورنمنٹ فری میڈیکل سیٹ مل رہی ہے. ہماری خواہش ہے کہ ملک بھر میں بڑے ریزیڈینشیل اسکول شروع ہوں جہاں پر نئی نسل کو ایک طرز زندگی ملے, ایک ڈسپلین ملے, وہ ڈسٹریکشن سے دور رہیں, ان کی تربیت ہو اور وہ ان کے اخلاق بہتر ہوں اور وہ سماج میں دینے والے بنیں. سماج پہ ایک بچے سے ایک خاندان میں فرق پڑتا ہے, امپرومنٹ ہوتا ہے اور ایک ادارے سے ایک علاقے کی فضا میں تبدیلی آ سکتی ہے. اس کے لیے ریزیڈینشیل اسکولس کی ضرورت ہے. ملک بھر میں اس کا ایک جال پھیلنا چاہیے اور اس کے لیے بڑے دینی مدارس جو خالی ہیں کسی وجہ سے, وہاں پر یہ کام ہو تو زیادہ بہتر ہے. 550 بہت بڑی کامیابی ہے جو آپ نے کہا, لیکن کیا اور قوم کے لوگوں کو اس طرح کا میسیج دینا چاہیں گے کہ جو لوگ بحیثیت ہیں اس طرح کے ادارے قائم کریں اور بچوں کی خدمت کریں؟ یقیناً آج اداروں کی ضرورت ہے. جیسا کہ میں اکثر کہتا ہوں شاہین کے سائز کے اس ملک کو 500 اداروں کی ضرورت ہے جہاں پہ نسل تیار ہو جائے, نسل طاقتور ہو جائے. یہ ہمارا فیوچر ہے. اگر یہ طاقتور ہے تو ہمارا دیش طاقتور ہے. ہم دیش کو دینے والے بنیں. یقیناً میں یہ بھی بات کا ذکر کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں آج طاقت ہے, وہ پھر سے سونے کی چوڑیا بن سکتا ہے, پھر سے دنیا کا سپر پاور بن سکتا ہے اگر یہ ہماری نسل طاقتور بن جائے اور ہمارے دیش میں پیار و محبت کی فضا عام ہو جائے تو ہمارا دیش یقیناً دنیا کا سپر. ایک آخری سوال, ایک مولانا عبدالقاسم نعمانی کا ایک پرانا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے, دارالعلوم دیوبند کے محتمم ہیں, کہ ہم ندوہ یا جامعۃ الفلاح یا جامعۃ الاصلاح کی طرز پر اپنا نصاب تعلیم نہیں کر سکتے کیونکہ ہم صرف علماء پیدا کرتے ہیں, مساجدوں کے خادم پیدا کرتے ہیں, مدرسوں کے مدرس پیدا کرتے ہیں. تو اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک حافظ قرآن یا ایک عالم دین یا فاضل جو ہے وہ ڈاکٹر ہو, انجینئر بنے, لیکن اس کی کہیں نہ کہیں مخالفت ہے. دیکھیے ایک وقت تھا مخالفت ہوتی تھی یا اس وقت کی مصلحت تھی, لیکن اب وہی دارالعلوم دیوبند اس کو ویلکم کر رہا ہے. دیکھیے عالمیت ایک سپر اسپیشلٹی ہے, اسپیشلائزیشن ہے. یہ بھی ایک فرض کفایہ ہے. جیسا کہ میں ذکر کرتا ہوں ڈاکٹر بنانا بھی فرض کفایہ ہے, لائر بنانا فرض کفایہ ہے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنانا فرض کفایہ ہے. ملت کے لیے, قوم کے لیے, سماج کے لیے, اس ملک کے لیے جو ماہرین کی ضرورت ہے وہ بنانا فرض کفایہ ہے. یقیناً عالمیت بھی ایک فرض کفایہ ہے, یقیناً سب کے لیے لازمی نہیں ہے. تو اس کے لیے 10th کے بعد بلکہ 12th کے بعد یہ کام ہو تو اس کے زیادہ بہتر نتائج نکلتے ہیں. جیسا کہ ندوہ میں 12th پاس بچوں کے لیے ہر سال ایک نیا بیچ بنتا ہے, ایسا کچھ کوششیں ہونا چاہیے. شکریہ ڈاکٹر عبدالقدیر جو ہم کو جانکاری دے رہے تھے شاہین گروپ آف انسٹیٹیوٹ کے کس طرح کی کامیابیاں ہیں اور اس کے ساتھ ہی ایک میسیج قوم کو یہ دیا کہ جگہ جگہ پر اس طرح کے ادارے قائم کیے جائیں.